یہ جو اشارے سے میں قبر مبارک آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جو جنت البقیع میں بالکل انٹر ہوتے ہی آپ کو لیفٹ سائڈ کے اوپر نظر آئے گی۔ اس کو ڈیمارکیٹ کیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، اور سعودی گورنمنٹ نے یہاں پہ جو بھی نشانیاں لگی ہوئی تھیں اسے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، تو وہ سب ریموو کر دیں تاکہ لوگ یہاں پہ آ کے شرک نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ اکثر یہ کرتے تھے کہ وہاں کی مٹیاں اپنے ساتھ اٹھا کے اپنی ہوم کنٹریاں لے آتے تھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے بدعت کے اندر شمار ہوتی ہیں ایز پر سعودی گورنمنٹ، تو انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے ختم کر کے اسے ڈیمارکیٹ کیا ہوا ہے تاکہ نشاندہی رہے۔ تو جی ہاں، میں موجود ہوں جنت البقیع کے مین سینٹر کے اندر، اور میں نے کوشش کی کہ میں ایک ڈیٹیل انسائڈ ٹور بھی آپ لوگوں کو کرواؤں اور بتاؤں کہ یہ جگہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ روایتوں کے مطابق یہاں پہ تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام، تو اس لحاظ سے یہاں پہ اسلام کی بہت عظیم ہستیاں مدفون ہیں۔ مسجد نبوی کے بالکل سامنے یہ قبرستان ہے جو صدیوں سے قائم ہے، تقریباً 1400 سال سے یہ قائم ہے، اور اب یہ مسلمانوں کی محبت اور عقیدت کا مرکز بن گیا ہے۔ اگر اس کے تاریخی پس منظر کی بات کریں تو اس کی تاریخ نہایت قدیم ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو کر اب تک چل رہی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے کرینز اور مشینیں نظر آ رہی ہیں، یہ کچھ یہاں پہ رینوویشن کا کام چل رہا ہے، اور میرا خیال ہے یہ جنت البقیع کا ہی پارٹ مطلب اگر آپ دیکھیں تو یہ دیوار کے اس طرف جنت البقیع کا ہی وہ ایکسٹینشن ہے، اور وہاں پہ شاید یہ تو مسجد بن رہی ہے، کیا بن رہا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی چیز بن رہی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آگے نظر آئے گی۔ یہ جو ہے ایک وائڈ لک ہے، تقریباً جہاں تک تاحد نگاہ آپ کو خبر نظر آئیں گی۔ میں نے کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے کلوز اپ شاٹ بھی لوں، لیکن میں نہیں لے سکا، جتنا میں لے سکتا تھا اتنے میں نے شاٹس لیے، اور کوشش کی میں کہ تقریباً ہر لحاظ سے میں اس جگہ کو کیپچر کر سکوں۔ اچھا، تاریخی اگر میں پس منظر کی بات کروں تو یہاں پہ سب سے پہلے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں دفن کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی تھے، اور اس کے بعد سے مقام مسلمانوں کے لیے مرکزی قبرستان بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک ایک کر کے بے شمار جلیل القدر صحابہ، اہل بیت اور امہات المؤمنین یہاں پہ آرام فرما ہوئے۔ اگر میں مدفون شخصیت کی بات کر لوں تو یہاں پہ پھر کھڑے ہو کے میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ مٹی بہت زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، خصوصاً حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی قبر کا نشان واضح نہیں ہے لیکن وہ ہیں یہیں پہ موجود۔ یہ دوسری قبر ایک ایسی ہے جو حضرت عثمان کے بعد جس کو ڈیمارکیٹ کر کے سیپریٹ کیا ہوا ہے، یا تو یہ امام حسن کی ہے یا پھر یہ بی بی فاطمہ، کیونکہ یہاں پہ بورڈز نہیں لگے ہوئے، تو یہ واضح کرنا بہت مشکل تھا کہ کون سے صحابہ کرام کی ہے، مطلب کون سی قبر کس صحابہ کرام کی ہے۔ لیکن یہ کنفرم ہے کہ جو بھی قبر مبارک ڈیمارکیٹ ہوئی ہے، مطلب جن کو بارڈر کیا ہوا ہے، وہ یا تو حضرت امام حسن کی ہوں گی، بی بی فاطمہ کی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ امہات المؤمنین جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی یہاں پہ مدفون ہیں، جس میں حضرت امام حسن، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام یہاں پہ شامل ہیں۔ یہ مسجد نبوی کے گنبد کا کتنا خوبصورت ویو یہاں سے نظر آتا ہے جنت البقیع کے، اگر آپ جنت البقیع کے بالکل سینٹر میں آ کے اگر آپ دیکھیں گے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے دوبارہ زیارت کا موقع دیا، جنت البقیع میں موجود ہوں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا ہے وہ مردوں کی قبر ہے، اور جس کے اندر دونوں سائڈ کے اوپر فار ایگزامپل جیسے یہ ہے تو یہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ فیمیلز کی ہے۔ سعودیز کے اکارڈنگ کہ یہ جو ہے اگینسٹ اسلام ہے، مطلب تختی بنانا یا اس کے اوپر نام وغیرہ مینشن کرنا، تو اس لیے یہ اوائڈ کرتے ہیں اور اس طرح سے پتھر لگاتے ہیں، اور اسپیسیفائی کرنے کے لیے مرد کی قبر ہے تو ایک پتھر، اور اگر عورت کی قبر ہے تو دو، ایک فرنٹ پہ اور ایک بیک پہ یہ لگاتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں یہ مرد کی ہے، یہ بھی مرد کی ہے، وہ دو پتھر لگے ہوئے ہیں، یہ کسی فیمیلز کی ہے، تو یہ اس طریقے سے انہوں نے پورا اسٹرکچر کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کچھ ارشادات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں
اچھا، میں نے پوری کوشش کی کہ جب میں جنت البقیع کے اندر موجود تھا اور میں جب یہ ٹور کر رہا تھا تو میری پوری کوشش تھی کہ میں اس کو تھورولی کیپچر کر سکوں تاکہ آپ لوگ بھی اسے دیکھ سکیں، اور میں نے جتنی میرے سے کوشش ہو سکی اتنا میں نے کیا۔ دیکھیں مسجد نبوی کا گنبد کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور یہاں پہ بھی وہی ساری چیزیں میں دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیکھیں اب فار ایگزامپل اگر 2 پتھر لگے ہوئے تو فیمیل کی قبر ہے، یہ بھی فیمیل کی ہے، یہ بھی فیمیل کی ہے، یہ میل کی ہے، یہ بھی میل کی ہے، یہ بھی میل کی ہے۔ تو اس طریقے سے جہاں بھی 2 پتھر لگے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ اس چیز کو اسپیسیفائی کرتا ہے کہ وہ فیمیل کی قبر مبارک ہے، اور جہاں پہ 1 پتھر لگا ہوا ہے وہ اس چیز کو اسپیسیفائی کرتا ہے یہ یہاں پہ میل ہے۔ یہ دیکھیں جیسے فیمیل ہے، یہ میل ہے۔ مسجد نبوی کا گنبد دیکھیں کتنا خوبصورت نظر آتا ہے فجر کے ٹائم پہ، یہ فجر کی مومنٹ ہے تو دیکھیں کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ اور یہ پورا انسائڈ میں نے ویو جتنا میکسیمم ہو سکتا تھا اتنا میں نے لیا، اور کوشش کر رہا تھا کہ میں ساری چیزیں دکھا سکوں، اور میں نے اس میں حضرت عثمان غنی اور جو بھی صحابہ کرام ہیں ان کی بھی کوشش کی، لیکن وہ نہیں ہو سکی اس کے اندر۔